بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک دوسرا نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ بالکل ہی نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب ہمارا مزاج ہے۔ فضائل کو سننے کے فضائل بھی سننے چاہیے، شمائل بھی سننے چاہیے، لیکن صرف فضائل اور شمائل میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ جو وہاں سے چیزیں سیکھنے والی ہیں، جو سبق ہیں، جو دروس و عبر ہے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے۔ جو اصل میں دین کے ہر ایونٹ کے اندر بنیادی طور پر مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اب یہی واقعہ لے لیجئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، تو اس قربانی سے، اس اتنی بڑی قربانی سے ہمارے لیے وہ کیا سبق چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر یہ چیزیں ہم نے سمجھ لیں تو یہ ہوگا صحیح معنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھنا، مشن کی تفہیم اور ان کو خراج تحسین۔ وہ سبق کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں جو ہمیں امام علی مقام امام حسین کی اس قربانی سے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عملی طور پر یہ بات سمجھائی کہ اپنے دور میں جو زندہ رہنا ہے اور تاریخ میں زندہ رہنا، اس میں فرق ہے۔ اپنے دور میں آپ ماحول کے مطابق چلتے رہیں، آپ زندہ ہیں، آپ خوش بھی رہیں گے، آزمائشوں سے بھی محفوظ رہیں گے، لیکن تاریخ بہت جلد آپ کو بھول جائے گی۔ آپ کا نام بہت تھوڑے وقت کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اگر تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اس راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے جو حالات اور وقت کا تقاضا ہے، جس کی وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چاہتے تو وقت کا جو دائرہ چل رہا تھا اس کے مطابق آپ بھی چلتے رہتے، خوش بھی رہتے، نذرانے بھی ملتے، خاندان بھی محفوظ رہتا۔ لیکن عملی طور پر ہمیں انہوں نے یہ سبق دیا کہ صحیح معنوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں، زمانہ ٹھیک ہو تو چلنا بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہے، جو حالات کا تقاضا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر زمانے کے بالکل الٹ بھی چلنا پڑے تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے تو پھر آپ کو ان اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، ان مقاصد کے مطابق چلنا ہوگا جو وقت اور حالات کا تقاضا ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں، میں کچھ باتیں کھلے ڈلے انداز میں کر دیا کرتا ہوں۔ ہمیں وہ دین بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ خطیب بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو نہ ایک آدھ بات ایسی ہمیں بتا دے کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کوئی ایسی بات ہمیں بتائے کہ بس یہ دعا آپ پڑھ لیں، یہ فلاں وظیفہ آپ کر لیں، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ یہ تعویذ جو ہے وہ دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر لٹکا دیں، بس آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ میں دعاؤں کی، تعویذوں کی برکت سے انکار نہیں کر رہا، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے تعویذ امام حسین کے پاس بھی بڑے تھے۔ یہ چیزیں سب سے بڑھ کر ان کو سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رخصت کا رستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ لہٰذا یہ بات، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے مخالف ہے۔ چیز اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
وقت اور حالات کا تقاضا کیا ہے. لہٰذا وہی یاد رکھیے کہ نبض کی جو زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا امام اور خطیب ہے، آپ کا پیر اور مرشد ہے، آپ کا رہبر رہنما ہے، آپ کی لیڈرشپ ہے، وہی اصل میں اس قابل ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں، نہ کہ وہ لوگ جو محض اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو امام علی مقام امام حسین ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر زندہ ہو گئے، بظاہر شہید لیکن زندہ ہو گئے قیامت تک کے لیے، حق کا استعارہ بن گئے. یزید زندہ رہا کربلا کے بعد بھی لیکن ہمیشہ کے لیے مر گیا، لعنتی کردار اس کو ملا، ایک باطل کا استعارہ وہ شخص بن گیا. تو پہلا سبق میں سمجھتا ہوں جو ہمیں سیکھنا چاہیے امام علی مقام امام حسین کی اس شہادت سے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں، کسی اور نے طے نہیں کرنا، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی ملت کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اپنے دور میں خوشحالی کی کوئی زندگی بسر کر کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے طے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں. امام علی مقام نے پہلا سبق ہمیں یہ دیا.